بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ میرا نام نثار بن یوسف۔ آپ میرے چینل کو لائک بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں۔ لائک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور تنقید برائے اصلاح بھی کیجیے تاکہ میں اپنے آپ کو سدھار سکوں۔ غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد تو جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، لیکن اس کو ہم حقیقت پسندی کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں لکھ کر اور بول کر اپنی قوم کو، لوگوں کو اور دنیا والوں کو کچھ فائدہ پہنچا جاؤں، اور میں جس منزل پہ جانا چاہتا ہوں اور جو غلطیاں میں نے زندگی میں کی ہیں، اس سے جو میں نے سیکھا ہے، تو اس نالج کو میں لوگوں تک ٹرانسفر کر دوں، اور اس طریقے سے کسی کی اصلاح ہونی ہے تو وہ ہو جائے، کسی کی رہنمائی ہونی ہے تو وہ ہو جائے، اور جہاں مجھے ضرورت ہے تو میری بھی اصلاح ہو جائے، میری بھی رہنمائی ہو جائے اور غلطیوں کا ازالہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ میرا تعلق پولیٹیکل سائنس کی ایک شاخ انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، تو میں سیاست پر بھی کبھی کبھار گفت و شنید کر لوں گا، لیکن وہاں بھی للہیت اور اصلاح مقصد ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو نشانہ بنانا، کسی کے خلاف بولنا مقصود نہیں ہوگا۔ اور ہم سیلز پہ، پارٹس سیلز پہ یعنی اسپیئر پارٹ کی سیلز پہ اور کسٹمر سروس پہ، لیڈرشپ مینجمنٹ پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے، اور چونکہ میرا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ رہے گا، جس پہ میں اب بہت ہی گہرائی کے ساتھ ریسرچ کر رہا ہوں، اور میرا آج کل بہت فوکس ہے اس کے اوپر۔ تو لیڈرشپ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لیڈرشپ، قائدانہ صلاحیت یا کسی کو لیڈ کرنا، قائد بننا۔ بات کرتے کرتے میرے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ ہم لوگ قائد اعظم کی قوم ہیں۔ قائد اعظم اتنے عظیم لیڈر تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم آج قائدانہ صلاحیتوں سے بہت دور ہیں۔ قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ لیڈرشپ آج بالکل کہیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک آپ کو میں بات بتاتا ہوں، میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ میں نے یورپی لوگوں سے بھی ٹیبل ڈسکشن کے دوران یہ چیز سنی ہے، اور ایک بہت بڑے امریکی مفکر نے بھی اپنی گفت و شنید کے دوران اس بات کا ذکر کیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، اور یہ ساری باتیں اوبویسلی جو چونکہ میں کر رہا ہوں تو یہ میری رائے ہو سکتی ہے، میری اسٹڈی ہو سکتی ہے، میری ریسرچ ہو سکتی ہے۔ اس میں غلط بھی شاید کہیں کہیں ہوں، میری باتیں 100% صحیح ہوں یہ میں نہیں کہوں گا۔ میں کبھی بھی اپنی رائے کو مقدم نہیں رکھوں گا۔ میری جو رائے ہوگی وہ میری پرسنل رائے ہوگی، اور اس کا مقصد آپ کی اصلاح ہے، تو لہٰذا اس کو اسی تناظر میں دیکھیے گا۔ غلط اور صحیح کسی کو ثابت کرنا وہ نہیں ہے، لیکن ہم جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اور ہم ایک اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے نا، یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے، اس کو آپ لے لیجئے۔ اس کو ایگزیکٹ جغرافیائی لحاظ سے شاید میں ڈیفائن نہ کر پاؤں کیونکہ مجھے شاید اسٹڈی نہ ہو، لیکن جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے، آپ سمجھ لیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال وغیرہ اور اس کے آس پاس کے کنٹریز، یہ لے لیجئے، جو کہ ساؤتھ ایشیا یا اس کے اڑوس پڑوس، چائنا وغیرہ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں، اس دوڑ میں ہم ان کا مقابلہ فی الحال نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے انسپریشن لے سکتے ہیں، اچھی چیزوں کی، بری چیزوں کی نہیں۔ لیڈرشپ جو ہے یہ یہاں آ کے جو ہے دم توڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاکستان کے بعض ایسے صدر گزرے ہیں اور بعض ایسے وزیر اعظم گزرے ہیں کہ میں جب اکیلے میں بیٹھ کے ان کا تصور کرتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ میں نے ایگزیجریشن کے ساتھ کہا ہے کہ یہ لوگ کیسے بن گئے، گو کہ ان کے اندر لیڈرشپ کا ایک بھی، یعنی کہ میرے حساب سے وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ ہاں، لیڈرشپ کے جو 5 لیولز ہیں اس کے پہلے لیول پہ ہیں کہ وہ ایک لیڈر کے اندر داخل ہوئے، لیکن وہ لیڈر نہیں ہے۔ میں ان کو لیڈر نہیں کہتا، وہ صرف سیاسی شخصیات تھے، سیاسی رہنما تھے۔ یا آپ اس کو مینجمنٹ میں لے لیں تو ہماری جو کمپنیز کے اندر پاکستان میں، انڈیا میں، ادھر ادھر جو مینیجرز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا وہ، میں تو بہت چھوٹا منہ ہوں، وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، کافی قابل قسم کے لوگ ہیں، بڑی پرسنالٹیز موجود ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو کہ لوگوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، تو ہر قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن میرا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے فقدان، کمی۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اس خطے میں؟ ان لوگوں کو لیڈرشپ کی بہت سخت ضرورت ہے،
اور ہمیں لیڈرشپ میں بہت فوکس کرنا ہوگا۔ ایک امریکی مفکر کہتا ہے کہ امریکہ میں 80s کے دور میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا اور اس کو فوکس کیا گیا کہ ہمارے یہاں مینجمنٹ جو ہے نا، مینجمنٹ، اس کو فروغ دینا ہے اور لوگوں کو مینجمنٹ میں اویئر کرنا ہے اور مینیجرز تیار کرنے ہیں جو کہ لوگوں کو لیڈ کر سکیں۔ پھر 90s کے اندر یہ کانسیپٹ آیا امریکہ کے اندر کہ لوگوں کے اندر لیڈرشپ جو ہے اس کو فروغ دیا جائے کہ اب ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیڈرز کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اچھا مینیجر ہو سکتا ہے، لیکن ایک مینیجر اچھا لیڈر ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مینیجر میں لیڈرشپ اسکل ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کے اندر ایک جو مینیجر ہو، اس کے ماتحت ایک جو انڈر میں کام کرنے والا اس کا اسسٹنٹ یا اس کا کوئی ٹیم لیڈر یا اس کا کوئی سپروائزر یا اس کا کوئی فورمین لیڈرشپ اسکل میں اپنے مینیجر سے آگے ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ اب اس کے مینیجریل اسکلز، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی تعلیم، اس کا اثر و رسوخ، اس کا روب و دبدبہ، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لوگ اپنی سیٹ کو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا سفارش کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں یا رشوت کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اس پہ کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ۔ اب امریکہ میں اس کے بعد پھر یہ بات آئی کہ اب ہم نے لیڈرشپ کو چھوڑ کے اب ہم نے ٹیم لیڈرشپ پہ کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے دیکھو مینجمنٹ کو فروغ دیا، اس کے بعد لیڈرشپ پہ آئے، اس کے بعد ٹیم لیڈرشپ پہ آئے۔ تو آج دیکھ لو امریکہ جیسا بھی ملک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، سب آپ کے سامنے ہے، ازہر من الشمس سے ویری کلیئر ہے، ڈے لائٹ کی طرح روشن ہے، سب کو پتہ ہے۔ آج وہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، وہ جس طریقے سے بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سوری لیڈ کا میں ورڈ یوز ہی کروں گا، لیڈ کا ورڈ میں ہمیشہ پازیٹیو میں لیتا ہوں، لیکن وہ لوگوں کو آج چلا رہے ہیں، دیکھیے کس طریقے سے چلا رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں، کہاں کہاں ان کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنے کامیاب لوگ ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں اور ان کے لوگ ادارے وہ سب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیے یورپ یا اسی طرح کے دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پوسٹ والے ہوتے ہیں، وہ پاکستان آ جائیں یا کسی اور ممالک میں چلے جائیں، ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا کے کسی اور ممالک میں چلے جائیں، تو وہاں وہ مینیجرز کا یا لیڈرز کا جو رول کرتے ہیں تو بڑی اچھی طریقے سے انجام دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ممالک کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یعنی کہ کافی ایکسپیرینس والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب آتے ہیں تو ان کے پیرالل اس طریقے سے لیڈ نہیں کر پاتے، اس طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو قومیں ہیں وہ بالغ الفکر ہیں، وہاں جو ہے ان کی جو فکریں ہیں وہ بلوغ کے درجے پہ پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے لوگ ابھی بھی بلوغ میں نہیں پہنچے ہیں، ہم لوگ بہت تنگ نظری کا شکار ہیں، پلیز معذرت کے ساتھ ناراض مت ہونا، ہم بہت تنگ نظر لوگ ہیں۔ ہمارا بندہ جب مینیجر بنتا ہے یا اس کو لیڈنگ جگہ پہ رکھا جاتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس پوسٹ کے تقاضے کیا ہیں، وہ اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے لوگوں کو دبانا ہے، ان سے کام لینا ہے۔ دیکھو مینیجر یا لیڈر کا کام لینا ہے، فالوور کو استعمال کرنا ہے اچھے مقاصد کے لیے، یہ تو ویسے بھی کرنا ہے انہوں نے، یہ تو کریں گے لوگ، تو کیوں نہ اچھا ہو کہ آپ اچھی طریقے سے لیڈ کریں اور جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے لیولز ہیں، جو اس کے مراتب ہیں لیڈرشپ کے، اس کو آپ صحیح طریقے سے سر انجام دیں تاکہ آپ بھی بینیفٹڈ ہوں، کمپنی بھی بینیفٹڈ ہو، ملک بھی بینیفٹڈ ہو اور جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں وہ بھی بینیفٹڈ ہو۔ یہ ہے اصل لیڈرشپ۔ اس پہ ہم بات کریں گے، جو میں ریسرچ کر رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا اس پہ علمی گفتگو کریں گے تاکہ میرا جو وہ ریسرچ ہے اس کا ریویو بھی ہو جائے گا اور آپ کو کچھ چیزیں ملے گی۔ لیکن جو پوائنٹ پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، باتیں بڑی گھوم پھر کے آ رہی ہیں کیونکہ میں اس کو شاید صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہا بولنے میں، لیکن میرے جو پوائنٹ ہے اس پہ ہم رہیں گے کہ ہمارے اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں لیڈرشپ کا بہت فقدان ہے، کمی ہے، ہمارے لوگ اس اسکل میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، ہمیں اس پہ بہت ورک آؤٹ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ انڈیا، پاکستان اور اس قسم کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ یا پولیٹکس میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس قسم کے لوگ لیڈر بن جاتے ہیں اور کیسے بن جاتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ جب ہمارے پاس بالغ الفکر قوم ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس بالغ الفکر قوم ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس سنجیدہ اسکلڈ لوگ ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس قوم میں سے ایسے ہی لوگ اوپر آئیں گے اور وہی بنیں گے۔ پھر کہوں گا چھوٹا منہ بڑی بات، بڑے بڑے قد کے لوگ، اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، بہت پیارے پیارے لوگ موجود ہیں، ذہین ذہین لوگ موجود ہیں، مذہبی لوگ موجود ہیں،
بالکل معذرت کے ساتھ، میں ان کو کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں جو اس بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اس لیڈرشپ کے جو اسکلز کا فقدان ہے اس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے، تو ہمیں اپنے اندر لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ میں کوئی آپ کی لیڈرشپ کو ڈیولپ نہیں کر لوں گا، یا آپ کسی اچھے بڑے مفکر کا لیکچر سن کے ڈیولپ نہیں کریں گے، ہاں آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، ایک موٹیویشن پیدا ہوگی، آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا، لیکن وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ بن کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ مینجمنٹ کی طرف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ پلیز آپ لیڈرشپ کو اسٹڈی کیجئے۔ جب آپ لیڈرشپ کو اسٹڈی کریں گے آپ ڈیسائسو بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، آپ کے اندر سارے اسکلز آتے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کو بھی جاری رکھیں، لیکن لیڈرشپ اسکلز کو پڑھیے، یہ آپ کو کافی بینیفٹ دے گی، جو کہ ہمارے خطے میں فقدان ہے، سیاسی لوگوں میں، مذہبی لوگوں میں، علمی لوگوں میں اس چیز کا فقدان ہے، اور میری باتوں سے کوئی ناراض نہ ہو، تو لہٰذا لیڈرشپ پہ فوکس کرنا ہے اس خطے کے اندر، تو لہٰذا میں لیڈرشپ کے بارے میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ میرا کچھ ریویو ہو، اور میں جو تحقیق کر رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، تو اس میں مجھے فروغ ملے، اور آپ کو بھی اگر میری بات سمجھ آ جاتی ہے اور آپ بھی اگر لیڈرشپ کی طرف اپنا رجحان رکھ دیتے ہیں، اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور کافی اچھے آپ جو ہے مینیجر ثابت ہوں گے، پولیٹیشین ثابت ہوں گے، ریلیجس لیڈر ثابت ہوں گے، لیکن سوری، ریلیجس لیڈرز کو میں مخاطب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ لوگ چونکہ علم دین پڑھتے ہیں تو وہاں تو آلریڈی وہ لوگ بالغ الفکر ہوتے ہیں، تو میرا کلام ان لوگوں سے ہے جو کہ غیر دینی ہیں۔ دینی لوگوں میں ان لوگوں سے ہے کہ جو دین پڑھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جن کے پاس علم کا معیار جو ہے ابھی اتنا نہیں پہنچا کہ وہ ابھی کمانڈ کر سکیں، تو طالب علمی کے دور میں ہے، تو چلو ان کو میں مخاطب کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اس سفر میں ساتھ چلیں، لیکن علماء کرام اور دینی شخصیات وہ میرے کلام کے دائرے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا قد بہت بڑا ہے اور میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، تو لہٰذا وہ لوگ ایک سائیڈ میں ہیں، کیونکہ وہ بالغ الفکر ایک اچھی کمیونٹی ہے، تو ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہاں، جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، جن میں عملی کمزوریاں ہیں، تو وہ لوگ اپنا خود محاسبہ کر لیں، اور جہاں ہمیں ضرورت ہے ہماری اصلاح کریں، تو لیڈرشپ اس پہ کام کیجئے، اس پہ ورک آؤٹ کیجئے، اسے پڑھیے، اس پہ بکس کھنگالیے، اور اس کو ریسرچ کیجئے، اور اپنے اندر ہمیں ساؤتھ ایشیا میں ان تمام ممالک میں لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم ضرور کر پائیں گے۔ آپ انشاءاللہ میرے سے جڑے رہیے، میں اس کی طرف مزید جو ہے ویڈیوز بناؤں گا، اور آپس میں ہم گفت و شنید کریں گے۔ پیارے نبی پر ہر پر لاکھوں درود و سلام، خدا حافظ۔